بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا ہمارا تو یہی ایمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ معصوم نبی ہیں کہ جن پر تمام کمالات نبوت کے ختم ہو گئے ہیں، اور ہر ایک طرح کا کمال اور درجہ انہی پر ختم ہو گیا ہے، اور ان پر وہ کامل اور جامع کتاب نازل کی گئی جس کے بعد قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ وہ ایسی کلام ہے جس پر خدا تعالیٰ کی مہر ہے، اور جو ہزاروں فرشتوں کے ساتھ اور ان کے حفاظت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اگر کوئی الہام ہو یا کشف ہو یا وحی ہو، جب تک وہ اس کے ساتھ مطابقت نہ رکھے گی من جانب اللہ نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں، اگر کوئی الہام یا وحی اس کے مطابق ہو اور ساتھ ہی اپنی تائید میں نشانات بھی رکھتی ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو قبول کریں گے۔ ہمارا مقدور نہیں کہ ایک ذرہ بر بھی چون و چراغ کریں۔ فرمایا الہام، کشف یا رویا تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے شخصوں پر نازل ہوتے ہیں جن کا تزکیہ نفس کامل طور پر ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ بہت سی موتوں اور ماویت نفس کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے، اور ایسا شخص جذبات نفسانیہ سے بکلی الگ ہوتا ہے، اور اس پر ایک ایسی موت وارد ہو جاتی ہے جو اس کی تمام اندرونی آلائشوں کو جلا دیتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ خدا تعالیٰ سے قریب اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شخص جس کے نزدیک ہوتا ہے اسی کی آواز سنتا ہے۔ دوسرے حدیث النفس ہوتا ہے، جس میں انسان کی اپنی تمنا ہوتی ہے اور انسان کے اپنے خیالات اور آرزوؤں کا اس میں بہت دخل ہوتا ہے، اور جیسے مثل مشہور ہے، بلی کو چھیچڑوں کی خوابیں وہی باتیں دکھائی دیتی ہیں جن کا انسان اپنے دل میں پہلے ہی سے خیال رکھتا ہے، اور جیسے بچے جو دن کو کتابیں پڑھتے ہیں تو رات کو بعض اوقات وہی کلمات ان کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، یہی حال حدیث النفس کا ہے۔ تیسرے شیطانی الہام ہوتے ہیں۔ ان میں شیطان عجیب عجیب طرح کے دھوکے دیتا ہے، کبھی سنہری تخت دکھاتا ہے اور کبھی عجیب و غریب نظارے دکھا کر طرح طرح کے خشک وعدے دیتا ہے۔ ایک دفعہ سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان اپنے زرین تخت پر دکھائی دیا اور کہا کہ میں تیرا خدا ہوں اور میں نے تیری عبادت قبول کی، اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں رہی، جو چیزیں اب اوروں کے لیے حرام ہیں وہ سب تیرے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دور ہو اے شیطان، جو چیزیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال نہ ہوئیں وہ مجھ پر کیسے حلال ہو گئی؟ پھر شیطان نے کہا کہ اے عبد القادر، تو میرے ہاتھ سے علم کے زور سے بچ گیا، ورنہ اس مقام پر کم لوگ بچتے ہیں۔ یہ سن کر سائیں صاحب بول اٹھے کہ میں کیا ہوں اور کس مرتبے پر ہوں اور میرا کیا حال ہے؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ تم کس مرتبے پر ہو، توبہ استغفار بہت کرو۔ اور یہ باتیں میں صرف تمہارے لیے نہیں کہتا بلکہ ہر ایک کے لیے کہتا ہوں۔ ہماری جماعت میں کوئی 50-60 آدمیوں کے قریب ہوں گے جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ دیکھو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صاحب وحی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو وہ بے نشان نہ تھا۔ کافروں نے جب ثبوت مانگا تھا کہ آپ کی وحی کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے تو ان کا جواب دیا گیا تھا، قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، سورہ رعد آیت 44۔ کہے کہ میرے پاس دو گواہیاں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے تازہ بتازہ نشانات میری تائید میں ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کو کتاب اللہ کا علم دیا گیا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ میں سچا ہوں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا نام غیب بھی ہے، وہ نہاں در نہاں اور پوشیدہ سے پوشیدہ ہے۔ کسی کا حق نہیں کہ کسی بات کو خدا تعالیٰ کے الہام سمجھ لے جب تک کہ خدا تعالیٰ کا فعل اس پر شہادت نہ دے۔ شہادت کے بغیر تو کوئی کام نہیں چلتا۔ اگر شہادتوں یعنی خدا تعالیٰ کے نشانوں سے یہ بات ثابت ہو جاوے کہ یہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں۔ اپنا قیل و قال تو قابل اعتبار نہیں ہوتا، خدا تعالیٰ کے فعل کی اس کے ساتھ شہادت ہونی چاہیے۔ ہماری جماعت کے مولوی عبداللہ صاحب تیمہ پوری اپنے خطوط کے ذریعے سے بہت کچھ الہامات اور کشوف لکھا کرتے تھے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد ان کو جنون ہو گیا،
تھوڑے دن گزرے ہیں کہ قادیان میں آ کر ایسے الہامات سے انہوں نے توبہ کی اور نیز میری بیعت کی۔ میں مانتا ہوں کہ مکالمات الہیہ حق ہیں اور خدا تعالیٰ کی اولیاء مخاطبات اللہ سے شرف پاتے ہیں، لیکن یہ مقام بغیر تزکیہ نفس کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور بغیر تزکیہ نفس کے شیطان ان سے یاری کرتا ہے۔ علاوہ اس کے سچے الہام کے لیے ہم پر 3 گواہ ہوئے ہیں۔ نمبر 1 اپنی پاک حالت، نمبر 2 خدا تعالیٰ کے نشانوں کے ساتھ گواہی، نمبر 3 الہام کی کلام الہی سے مطابقت۔ یہاں پھر سائیں صاحب کہنے لگے کہ پھر میرے ایمان کا کیا حال ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا میرا کام تو ایک حق بات کا پہنچا دینا ہے، آگے فائدہ اور نقصان صرف تمہارے لیے ہوگا، دوسرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تم توبہ اور استغفار بہت کرو اور رو رو کر خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ سائیں صاحب بولے کہ پھر یہ جو مجھے سیر ہوتے ہیں اور عجیب عجیب مقامات دیکھنے میں آتے ہیں، کیا یہ یوں ہی ہیں اور کیا ان کی اصلیت کچھ بھی نہیں؟ حضرت اقدس نے پھر فرمایا ایسی سیروں کا تو میں قائل ہی نہیں، ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کے قائل ہیں، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سر جھکا دیے۔ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی وہی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ جو وہی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں ایک تاج عزت پہنایا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے نشان اس کے تائید میں گواہ بن کر آتے ہیں۔ سائیں صاحب نے آداب رسول کا لحاظ نہ کر کے پھر قطع کلام کیا اور بولے کہ پھر میرے اختیار میں کیا ہے؟ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم قال اللہ اور قال رسول پر عمل کرو اور ایسی باتیں زبان پر نہ لاؤ جن کا تمہیں علم نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، سورہ بنی اسرائیل آیت 37۔ تم نیکی کی طرف پورے زور سے مشغول ہو جاؤ اور اعمال صالحہ بجا لاؤ۔ اگر تمہاری حالت اس لائق ہو گئی اور تم نے پورے طور پر اپنا تزکیہ نفس کر لیا تو پھر خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ آج کل ہلاک ہو رہے ہیں، ان کی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی حالت کا مطالعہ نہیں کرتے اور اس تعلق کو نہیں دیکھتے جو وہ خدا تعالیٰ سے رکھتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ کس زور سے خدا تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں اور کیسے کیسے مصائب آنے پر ثابت قدم نکلے ہیں اور ابتلاؤں میں پورے اترے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کرے اور اعمال صالحہ میں ترقی کرے۔ الہام کرنا اور رویا دکھانا یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے، اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، سورہ بینہ آیت 8۔ یہ نہیں کہا کہ جن کو کشوف اور الہامات ہوتے ہیں وہ خیر البریہ ہیں۔ یاد رکھو ایسی باتیں ہرگز زبان پر نہ لاؤ جو قال اللہ اور قال الرسول کے برخلاف ہوں۔ اس قسم کے الہامات کچھ چیز نہیں۔ دیکھو بارش کا پانی سب کو خوش کرتا ہے، مگر پرنالے کا پانی لڑائی ڈالتا ہے اور فساد پیدا کرتا ہے۔ جن الہامات کی تائید میں خدا تعالیٰ کا فعل نہیں ہوتا اور نشانات الہیہ گواہی نہیں دیتے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پرنالے کا پانی۔ مثلا ایک شخص ایسا ہے کہ نہ اس کے سر پر پگڑی ہے اور نہ پاؤں میں جوتی، پھٹے پرانے کپڑے اور ابتر سی حالت ہے، اور پھر کہے کہ میں بادشاہ ہوں اور اس ملک کی سب فوجیں میرے کہنے پر عمل کرتی ہیں، تو ایسا شخص سوائے سودائی کے اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ قول بغیر فعل کے کچھ چیز نہیں۔ اور یہ آیت کہ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، سورہ رعد ہے 44۔ اس میں ایک عجیب نکتہ ہے، یعنی اگر خدا میری گواہی دیتا ہے تو مانو ورنہ نہ مانو۔ اسی طرح برائن احمدیہ میں وہ الہام درج ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے کیا تھا، اور وہ یہ ہے قل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مومنون، قل انی شہادت من اللہ فہل انتم مسلمون۔ یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس میری سچائی پر خدا تعالیٰ کی گواہی ہے، پس کیا تم خدا تعالیٰ کی گواہی قبول کرتے ہو یا نہیں؟ دیکھو برائن احمدیہ میں یہ سلسلہ الہی شروع ہی ہوا تھا کہ ساتھ اس کے خدا تعالیٰ کی شہادت بھی موجود ہو گئی۔ سارے انبیاء اور اولیاء کے اسی پر اتفاق ہے کہ بغیر کسی شہادت کے دعویٰ کرنا جنون ہے۔ سائیں صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کو مسیح اور مہدی مانتا ہوں اور دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ احمدی لوگ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کی بابت کیا حکم ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا اگر توبہ کر لو اور زبان بند رکھو اور قال اللہ اور قال رسول کے برخلاف کوئی بات نہ کہو تو پھر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر دلائل قویہ اور براہین قاطعہ کے دعویٰ کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا۔ یہ کہنا کہ میں فلاں نبی ہوں یا فلاں رسول سے افضل ہوں، یہ کفر کے کلمات ہیں
دل پر تو کسی کی حکومت نہیں، زبان سے انسان کافر ہو جاتا ہے، دنیا میں زبان سے ہی سب کام چلتے ہیں۔ دیکھو عورت اور مرد کا آپس میں نکاح ہوتا ہے تو صرف زبان سے ہی اقرار لیا جاتا ہے، اور صرف اتنا کہنے سے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں ان کا یہ سب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ایسے دعوے کرنے، 1,24,000 پیغمبروں کی تکذیب کرنا ہے۔ اگر خدا کا خوف ہو تو پھر انسان ایسا نہیں کرتا۔ اگر آپ زبان کو بند رکھیں تو بہتر، ورنہ یاد رکھو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ ہرچہ دانا کند کند ناداں، لیک بعد از کمال رسوائی۔ سائیں صاحب نے کہا تو کیا میں یہ سب باتیں جھوٹ کہتا ہوں؟ حضرت اقدس نے فرمایا میں اس کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتا، خدا جانے سچ کہتے ہو یا جھوٹ کہتے ہو۔ سائیں صاحب بولے تم مسیح ہیں، خلقت دا بادشاہ ہیں، اچھا میرے واسطے دعا کر۔ حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا ہاں دعا کروں گا۔